الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعوں میں اس عنوان پر گزارشات پیش کی گئی تھی کہ جس مسلمان صاحب استطاعت، صاحب حیثیت پر حج فرض ہو جائے تو اسے اس فرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلد ہو اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو بھی اسی عنوان پر ہے
جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ضروری سامان سفر ہو اور جس کے پاس سواری ہو جو اسے مکۃ المکرمہ پہنچا سکے، اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں اور پھر وہ حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی جس پر حج فرض ہو چکا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جسے کوئی عذر نہیں ہے اور پھر وہ بغیر حج کیے مر گیا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کتنے سخت الفاظ، کتنی سخت وعید اس کے بارے میں کہی گئی کہ جس پر حج فرض ہو چکا تھا مگر اس نے حج کیا نہیں، حج کیے بغیر مر گیا۔ بلکہ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان اور یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس مسلمان پر حج فرض ہو چکا تھا وہ حج کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا اور وہ بغیر حج کیے دنیا سے چلا گیا اور مر گیا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہے اور اس نے بغیر کسی عذر اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اس نے حج نہیں کیا، مر گیا، تو فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم تحقیق کر لو وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا عیسائی ہو کر مرا ہے۔ یہ اتنے سخت الفاظ جو فرمائے گئے، اگرچہ مسئلے کے طور پر یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی حج کو فرض تو مانتا ہے مگر سستی کی وجہ سے اس نے کیا نہیں، مالدار تھا تو وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ کافر تب ہوگا جب وہ حج کی فرضیت کا انکار کرے۔ ایک شخص نماز کو اللہ کا حکم مانتا ہے، فرض مانتا ہے، پڑھتا نہیں، یہ گناہگار ہے، یہ فاسق ہے۔ اور اگر ایک شخص یہ مانتا ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی فرض کا انکار جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اگر انکار نہیں کر رہا مگر عمل نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی کہ وہ یہودی یا عیسائی مرا ہے، یہ انہیں ڈرانے کے لیے فرمائی، سخت بات فرمائی، ورنہ اگر وہ اس کی فرضیت کا قائل تھا مگر سستی کرتا رہا، کر لوں گا اگلے سال صحیح، اگلے سال صحیح، حتیٰ کہ مر گیا تو وہ بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والے کو مشرکوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو وہ۔ اب نماز کا اور شرک کا کیا جوڑ ہے؟ تو یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، جبکہ مشرکین وہ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہودی اور عیسائی، پھر دوہرا رہا ہوں، نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اور مکے کے مشرک اور کافر حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز نہ پڑھنا یہ مشرکوں والا کام ہے، اور حج نہ کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں والا کام ہے۔ جو مسلمان جس پر نماز فرض ہے، بالغ عاقل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، گویا وہ کام کر رہا ہے جو کون کرتے تھے؟ مشرک کرتے تھے۔ اور جو مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، وہ گویا وہ کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کرتے تھے۔ اس کی مشابہت یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہو گئی۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس مسلمان عقل مند، بالغ، مالدار، تندرست پر حج فرض ہو جائے تو اسے حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ مالدار ہے، اگلے سال مالدار نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ تندرست ہے، آئندہ سال میں معذور ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی عذر پیش آ جائے۔ تو اس لیے فرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سابقو، دوڑ لگاؤ، نیک کام میں جلدی کرو۔ اور پھر یہ تو ایک ایسا نیک کام ہے کہ جس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جب حاجی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو جب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر، تیری بارگاہ میں حاضر، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دائیں طرف، بائیں طرف جتنی بھی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی، پرندے بھی، اور زمین پر چرنے والے جانور بھی، اور تمام مخلوقات جو اس کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور اگر حالت احرام میں صبح سے شام تک وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور تلبیہ پڑھ رہا ہے وقفے وقفے سے، تو فرمایا جب اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو وہ سورج اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا اور ڈوبتا ہے۔ یہ جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو اس کے نیکیوں کا کھاتا کھل جاتا ہے تھوک کے حساب سے۔ اب اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہ سب عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ یہ جو دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، یہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی دعا کرتا ہے اور بخشش اور مغفرت اللہ سے مانگتا ہے تو صرف اس کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس کے خاندان کے 400 افراد، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے 400 گھرانوں کے بارے میں بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔
1 2 4 نہیں، 10 15 نہیں، 400 افراد یا 400 گھرانوں کے بارے میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو بخش دیتے ہیں۔ اور جب یہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، اللہ نے اپنے مکۃ المکرمہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ باؤنڈریاں مقرر کی ہیں۔ سب سے پہلی باؤنڈری آتی ہے جس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ جدہ سے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں تو کئی کلومیٹر پہلے ہی لکھا ہوا ہے یہاں سے حرم شروع ہو گیا ہے۔ یہ باؤنڈری ہے، جیسے ملتان کے بارے میں بورڈ لکھا یہاں سے جی ملتان شروع ہو گیا، تو اس طرح بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، مکہ تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے ہی عظمت والی اور حرمت والی باؤنڈری اللہ کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہ حدود حرم ہے۔ یاد رکھیے حاجی کے لیے کئی بارڈر ہیں۔ ایک سب سے پہلا بارڈر تو اس کا احرام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ احرام پہنتا ہے تو بہت ساری پابندیاں اس پر لگ جاتی ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد اس پر یہ پابندی ہو جاتی ہے کہ اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتا۔ مرد ہے تو وہ اپنا سر ننگا رکھے گا، وہ نماز بھی ننگے سر پڑھے گا، وہ سر کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ عورت اپنے چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دے گی جب اس نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی۔ تو گویا پہلا بارڈر اور پہلی جگہ جہاں سے پابندیاں آتی ہیں وہ احرام ہے۔ اس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو احرام کی 2 چادریں پہننے سے پہلے حلال تھیں وہ حرام ہو گئی، یہ احرام کہلاتا ہے، حرام کر دیا اس نے۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور عشق و محبت میں تو پھر محبوب جیسے کہے ویسے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور آپ شکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے گالم گلوچ، جھگڑا پہلے بھی منع تھا، اب احرام کے بعد اس سے زیادہ منع ہو گیا۔ اب آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ تمام پابندیاں ہیں جو عمرے یا حج کا جب احرام کوئی باندھتا ہے تو اس پر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ پہلا بارڈر ہے احرام، اور یہ احرام عام طور پر آدمی پہنتا ہے میقات سے۔ مکے کے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے کچھ جگہ مقرر ہیں کہ اس جگہ سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے، وہاں پر پہنچ کر احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ چاہیں تو اس سے پہلے باندھ لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مکے کے چاروں جانبوں میں اللہ نے کچھ جگہیں ایسی مقرر کر دی ہیں کہ اگر مکے جانے کا ارادہ ہو وہاں سے آپ بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے، کریں گے تو آپ پر ایک جانور صدقہ کرنا، ذبح کرنا لازم ہو جائے گا۔ ہمارے جو ہندوستان پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے، جو جگہ ہے جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، اس کو یلملم کہتے ہیں۔ یلملم ایک پہاڑی ہے۔ چنانچہ جب ہوائی جہاز میں جائیں تو جب ہوائی جہاز جدہ کے قریب پہنچنے لگتا ہے تو جب وہ جگہ آنے والی ہوتی ہے تو باقاعدہ جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اب وہ جگہ آنے والی ہے، تو آپ لوگوں نے جن نے احرام نہ باندھا ہو وہ احرام باندھ لیں۔ کوئی بحری جہاز میں جائے تو وہاں پر بھی یہ اعلان ہو جاتا ہے۔ مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر مکۃ المکرمہ آئیں گے اور تو ان کے لیے بھی میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کہ اب تو شہر کے اندر آ گیا، اس زمانے میں تھوڑا سا باہر جگہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا تھا، جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں طرف اللہ نے بارڈر مقرر کر، یہ پہلا بارڈر ہے جس کو میقات کہتے ہیں، اور یہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اور جب آدمی احرام باندھتا ہے تو اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت آپ یہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا تو اس سال ابھی حج کا ارادہ نہیں ہے، تو ہمیں ان مسئلوں کا، ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ نیت رکھو، سن رہے ہو، انشاءاللہ اللہ جلدی تمہیں حج کرا دے گا انشاءاللہ، اور زندگی میں کرو گے یہ باتیں سنی ہوئی یاد ہوں گی تو کام آئیں گی۔ تو
اور اس مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہوں جو حج پر جا رہے ہوں، تو پہلا بارڈر اللہ نے میقات بنا دیا۔ وہاں سے احرام باندھتا ہے تو کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو لگانا منع، سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے منع، عورت کے لیے چہرے پر کپڑا لگانا منع، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا منع، خوشبودار چیز استعمال کرنا منع، شکار کرنا منع، بیوی کے قریب جانا منع۔ یہ تمام پابندیاں احرام سے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر جب یہ پہنچتا ہے حرم کے قریب، حرم کے حدود میں داخل ہوتا ہے، باؤنڈری میں داخل ہوتا ہے، جیسے کوئی سفر پر گیا ہو، کراچی گیا ہے، لاہور گیا ہے، جو ہی ملتان کی حدود میں داخل ہوگا اب وہ شرعاً مسافر نہیں رہے گا۔ اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، اگرچہ اپنے گھر نہیں پہنچا، لیکن جب وہ ملتان شہر کی حدود میں داخل ہو گیا، اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی شہر علاقے میں جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے فلاں شہر کی باؤنڈری شروع ہو گئی۔ عام طور پر بلدیہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے خوش آمدید، جس علاقے میں داخل ہو، جہاں سے جا رہے ہوں، نکل رہے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے خدا حافظ۔ تو اسی طرح مکہ المکرمہ کے ارد گرد اللہ نے حرم جو رکھا ہے، اس جگہ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ مکہ بعد میں آتا ہے، بیت اللہ بعد میں آتا ہے، مسجد حرام بعد میں آتی ہے، لیکن یہ حدود حرم پہلے آ جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے آپ کہیں سے بھی آ رہے ہوں تو وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے حرم شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر بھی کئی پابندیاں آ جاتی ہیں۔ اس میں ایک پابندی تو یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ نے وہ بارڈر کراس کیا، حرم کی حدود میں داخل ہوئے، تو اب آپ حرم کی حدود کے اندر کوئی بھی گھاس نہیں کاٹ سکتے، کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچانا اور زیادہ منع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر آپ کی نیکیوں اور آپ کی عبادتوں کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو ہی آپ حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ہر نیکی، ایک نیکی نہیں، لاکھ نیکی کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، 1,00,000 نیکی کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں حرم کی حدود میں تو آپ اگر وہاں پر نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا نہیں، 10 کا نہیں، 27 کا نہیں، آپ کو ہر نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اگر صدقہ خیرات کیا تو آپ کو صدقہ خیرات جتنا کیا آپ نے اس کا ثواب نہیں ملے گا، 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا، ایک قرآن ختم کیا تو ایک قرآن کا ثواب نہیں، 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم بھی تھے اور استاد الحدیث بھی تھے، بڑی عجیب و غریب شخصیت تھے اور علمی مزاج تھا۔ تو ایک ساتھی کو ملے تو کہنے لگے کہ تمہارے والد جو فوت ہوئے، مجھے اطلاع ملی تھی، میں نے تمہارے والد کے ایصال ثواب کے لیے 1,00,000 قرآن پڑھے، 1,00,000 قرآن پڑھ کر میں نے ان کو بخشا ہے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، 1,00,000 قرآن ختم کرنا کوئی آسان بات ہے؟ بڑی مشکل سے مہینے میں قرآن ختم ہوتا ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھو تو مہینے میں جا کے قرآن ختم ہوگا، اور روزانہ 3 پارے 4 پارے پڑھ لو، 5 پارے پڑھ لو، تب بھی ایک دن میں تو نہیں قرآن۔ 1,00,000 قرآن کہاں، 1,00,000 قرآن؟ اور حضرت فرما رہے میں نے تمہارے والد کے ایصال ثواب کے لیے 1,00,000 قرآن پڑھا اور بخشا ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ 1,00,000 قرآن آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ ایک قرآن پڑھا تھا، مگر پڑھا تھا میں نے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، مکہ المکرمہ میں، اور وہاں کا ایک قرآن 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو اس لیے میں نے غلط نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا، میں نے صحیح کہا ہے، وہاں کا ایک قرآن نہیں ہے، 1,00,000 قرآن ہے۔ تو میں نے 1,00,000 قرآن پڑھ کر تمہارے والد کو بخشا ہے۔
تو وہاں پر آپ اشراق پڑھیں، آپ چاشت پڑھیں، مغرب کے بعد نفل اوابین پڑھیں، آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے 1 دن کے تہجد پڑھے، نہیں، 1,00,000 دن کے تہجد آپ نے پڑھ لی، 1,00,000 رات کے تہجد آپ نے پڑھ لی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے اندر اجر اور ثواب رکھا ہے، کیا فضیلت ہے۔ اور جب یہ حاجی جاتا ہے تو اس کو وہاں پر جب مسجد حرام میں نماز ملتی ہے، بعض کہتے ہیں یہ ثواب مسجد حرام میں نماز کا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، مکے میں حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو گے ہر نماز پر اللہ 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، فرض بھی ادا ہو، فضیلت بھی مل جائے، یہ اس کی شان رحمت ہے۔ ورنہ تو اس کا آرڈر ہے، آرڈر پورا کرو، آرڈر پر انعام کیا، وہ اتنے انعامات بھی عطا کر دیتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ، بیت اللہ کا طواف، اور پھر طواف تو ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں۔ وہ طواف جو عبادت ہے وہ صرف مکہ المکرمہ میں۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، دنیا میں کہیں بھی میرے علاوہ کوئی اور نہ کر رہا ہو، میں اکیلا کروں گا۔ اور اگر میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ 3 سے نیچے تو لوگ رکتے ہی نہیں نا۔ اب اس کی وہ نظر پوری ہو گئی، کام ہو گیا، مثلا اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، اب نظر پوری کرنی ہے، علماء کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں اکیلا میں کر رہا ہوں، روئے زمین پر میرے علاوہ آسمان کے نیچے کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے وقت کون سا، عبادت کون سی جو میں کروں میری یہ قسم پوری ہو جائے؟ تو میرے جیسے مولویوں نے کہا تیری یہ قسم تو پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ تو رات کو 2 بجے 1 بجے اٹھ کر اگر نفل پڑھے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس وقت صرف میں کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں۔ کتنے ہزاروں لوگ ہوں گے جو اس وقت میں نفل پڑھ رہے ہوں گے، کہیں فجر کی نماز، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب، کہیں عشاء کی نماز ہو رہی ہو۔ آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھ لیں تو آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، میں اور آپ جمعے کی تیاری کر رہے ہیں، اس وقت میں کہیں عصر ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء ہو رہی ہوگی، کہیں فجر ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی اشراق پڑھ رہا ہوگا، کوئی تہجد پڑھ رہا ہوگا، جو کہ دنیا میں ٹائم ایک نہیں ہوتے، الگ الگ ٹائم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سورج نکلتا ہے فجی میں، آسٹریلیا میں، ہم لوگ ابھی سب سے پہلے دن شروع ہوتا ہے آسٹریلیا میں اور فجی میں۔ اسی طرح ٹائم کے اعتبار اب ہمارے ابھی سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، برطانیہ ہم سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، ہم عصر پڑھ رہے ہوں گے، وہاں ظہر ہو رہی ہوگی۔ تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب زمین پر کہیں نہ کہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا 24 گھنٹے میں جب فضا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا نہ گونج رہی ہو۔ اللہ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے، حضور کا نام بھی بلند ہو رہا ہے۔ آپ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں، ٹائم سامنے رکھیں، آپ کو اس کا یقین ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اگر تم رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھو، نفل پڑھو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اکیلا کر رہا ہوں، کتنے لوگ کر رہے ہوں گے۔ تم قرآن پڑھو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اکیلا تلاوت کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ کر رہے ہوں گے۔ تم صدقہ خیرات کرو تو یہ نہیں دعویٰ کر سکتے 24 گھنٹے میں جس ٹائم بھی کرو کہ میں اکیلا کر رہا ہوں، تمہیں کیا معلوم ہزاروں لاکھوں لوگ صدقہ خیرات کر رہے ہوں گے۔ کوئی بھی عبادت تم قرآن تلاوت کرو 24 گھنٹے میں جس وقت مرضی کرو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اکیلا قرآن پڑھ رہا ہوں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ تو تمہاری یہ نظر تو پوری نہیں ہو سکتی کہ ایسی کوئی عبادت تم کرو اور ایسے وقت میں کرو جب کوئی اور نہ کر رہا ہو۔ تمہاری بیوی کو اب طلاق ہی ہو، وہ گیا
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد، اسی علاقے کا کہیں رہنے والا ہوگا، اور جا کر اپنی پریشانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی۔ اس زمانے کے جو پیر ہوتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے تھے، وہ عالم بھی ہوتے تھے، وہ جاہل نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو بہت سارے وہ لوگ پیر بن گئے جو جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے، اسم تفضیل کے ساتھ، جن کو دین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مال بٹورنے کا خوب پتہ ہوگا، مگر اس زمانے کے جو پیر ہوتے تھے، جو اللہ کے ولی ہوتے تھے، وہ عالم بھی ہوتے تھے۔ میں گیا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بغداد میں۔ ان کا جہاں مزار ہے، جہاں ان کی قبر ہے، جس احاطے میں ہے، اسی احاطے میں ان کا اپنا زندگی میں قائم کیا ہوا دین کا مدرسہ بھی ہے، جو آج تک موجود ہے، جہاں وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اور بہت شاندار کتب خانہ اور لائبریری بھی ہے، اور بعض نادر نایاب کتابیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد کے اس مدرسے کے کتب خانے میں موجود ہیں، جو شاید دنیا میں کہیں نہ ہو۔ بعض ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور بغداد کا جو مشہور دریائے دجلہ ہے، اس میں جو مسلمانوں کی کتابیں پھینک دی تھی تاکہ یہ ختم ہو جائیں، اس لیے کہ ہاتھ سے اس زمانے میں لکھی جاتی تھی، پانی پڑے تو سیاہی مٹ جاتی تھی، اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی، ہاتھ سے لوگ کتابیں لکھتے تھے۔ جب ہاتھ والی کتاب کو آپ پانی میں ڈالیں گے وہ مٹ جائے گی، تو وہ کتابیں پھینک دیں۔ بڑا ذخیرہ مسلمانوں کا ضائع کیا، مگر کچھ کتابیں ان حضرات کو کہیں سے مل گئیں تو انہوں نے سنبھال کر اس کتب خانے میں رکھ لی، اس پر اب تک مٹے ہوئے حروف موجود ہیں۔ بڑا لاجواب کتب خانہ ہے، کہیں کوئی بغداد جائے تو دیکھے اس کو۔ بغداد ایک زمانے تک علم کا، علماء کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے اہل علم بغداد میں ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہے، اب اس وقت بھی وہاں سو رہے ہیں، ان کا مزار ان کی قبر بغداد میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بغداد میں۔ جنید بغدادی، ان کے تو نام کے لفظ بغدادی لگا ہوا ہے، بغداد میں ہے۔ معروف کرخی، سری سقطی رحمہم اللہ، بڑے بڑے حضرات یہ بغداد میں۔ تو وہ گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت اللہ کی شکر کے طور پر کروں گا کہ جس وقت میں کر رہا ہوں وہ عبادت میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو، میرا وہ کام ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کون سے وقت میں کون سی عبادت کروں جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ اکیلے میں نے کیا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے اس وقت میں دنیا میں کہیں کسی نے نہیں کی، میں نے اکیلے نے کی۔ میں جس مولوی کے پاس بھی گیا، عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تیری یہ قسم پوری نہیں ہو سکتی، اب تو تیری بیوی کو طلاق ہی ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا گھبرا نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کی جان میں جان آئی، باقی تو سب میری بیگم کے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے پہلا مولوی ہے جس نے مجھے حوصلہ دے دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بغداد سے مکہ المکرمہ جاؤ، سفر کرو یہاں سے مکے کا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، لوگ جاتے تھے بغداد سے مکہ، جاؤ مکہ المکرمہ میں، عراق سے سعودی عرب جاؤ، بغداد سے مکہ جاؤ، اور تم حرم شریف میں ایسے وقت میں جاؤ جس وقت میں لوگ زیادہ نہ ہو۔ اس زمانے میں زیادہ لوگ حج عمرے کے لیے، زیادہ عمرے وغیرہ کے لیے جاتے نہیں تھے، تھوڑے ہوتے تھے، وہاں کے لوگ بھی زیادہ نہیں، خاص طور پر سخت دھوپ میں گرمی میں کم لوگ ہوتے ہیں، اور رات کے وقت میں بھی کم لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب بھی کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں، اس زمانے میں تو کافی کمی ہوتی،
تو تم ایسے وقت میں جاؤ جب چند لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں تو تم ان سے منت کرو کہ ذرا تم 5-10 منٹ رک جاؤ، مجھے اکیلے بیت اللہ کا طواف کر لینے دو، وہ تمہاری بات مان لیں گے، اپنی پریشانی ان کو بتاؤ اور تم خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کر لو، تو تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ آسمان کے نیچے زمین پر جو عبادت اس ٹائم میں نے کی ہے میرے علاوہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ طواف صرف کہاں ہوتا ہے؟ بولو۔ آپ کہیں گے نہیں حضرت اس زمانے میں ہوتا، آج تو یہاں ملتان میں بھی ہوتا ہے، مزاروں پر ہوتا ہے۔ اسی بغداد میں ہم گئے، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے کندھے پر جنازہ اٹھا کر لا رہے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے مزار اور قبر کے ارد گرد اس کو چکر کٹوا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ دفن کرنے سے پہلے غلط عقیدے کے لوگ ہیں، یہ آ کر طواف کرا کر پھر جا کے دفن کرتے ہیں۔ لیکن یہ طواف عبادت ہے یا گناہ ہے جو قبروں کا ہو؟ بولو بولو، یہ گناہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت طواف صرف کہاں ہے؟ بولو۔ اے اللہ جو جو جواب دے ان کو طواف والی عبادت عطا فرما۔ کہاں ہوتا ہے؟ اور کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں، نہ ملتان میں، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں، نہ یورپ، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکے میں ہے اور وہ طواف ہے۔ یہ اللہ حاجی کو عطا فرماتا ہے، یہ عمرے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، تو یہ جا کے یہ طواف کی عبادتیں کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، زمزم پی کر دعائیں کرتا ہے، اور زمزم کا پانی پی کر جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور زمزم کا پانی یاد رکھو جنت کے حوض کوثر کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے، زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل سنو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو معراج کرانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر میں جگا کر بیت اللہ میں حتیم میں لائے اور لا کر حضور کو لٹایا اور لٹا کر حضور کا سینہ چاک کیا، آپریشن کیا اور دل کو نکالا، اس دل کو جو دھویا، حدیث میں آتا ہے جبرائیل السلام تمام اوزار اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ وہ پلیٹ اور تشتری جس میں حضور کا قلب اطہر نکال کر رکھا وہ بھی جبرائیل السلام جنت سے لے کر آئے تھے، جس سے سینے کو چاک کیا وہ بھی جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ تمام اوزار پلیٹ جبریل علیہ السلام جنت سے لائے، مگر حضور کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پانی جنت سے نہیں لائے، وہ زمزم کے کنویں سے لیا جو ساتھ بہ رہا تھا۔ اعلیٰ نبی کا دل بھی اعلیٰ، اس کو دھونا بھی اعلیٰ پانی کے ساتھ ہے۔ اگر جنت کا پانی اعلیٰ ہوتا تو باقی چیزیں جنت سے لائے تھے تو پانی کی بوتل بھی وہیں سے لے آتے، وہ وہاں سے نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ اعلیٰ پیغمبر کا دل اعلیٰ پانی کے ساتھ دھونا ہے، تو اعلیٰ پانی زمزم کا پانی ہے، تو زمزم کے پانی سے حضور کا قلب اطہر دھویا۔ اور حدیث میں آتا ہے زمزم کا پانی پی کر جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں زمزم کا پانی رکھا کرو، کم ہونے لگے اور ڈال دیا کرو، جب کوئی بیمار ہو خاص طور پر اس کو پلایا کرو، اس کے چہرے پر چھینٹے مارا کرو، یہ پانی شفا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی پیو گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد میں پورا کر دے، قبول ہے۔ تو یہ سعادتیں، یہ فضیلت حاجی کو حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے جو حاجی جا رہے ہیں یا جائیں گے تو وہ نابینوں کی طرح حج نہ کریں، اندھوں کی طرح حج نہ کریں، بینوں کی طرح حج کریں۔ اور بینا کی طرح حج یہ ہے، آنکھیں کھول کر حج یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کو سیکھیں، حج کے مسائل معلوم کریں، مجھے کیا کرنا ہے، کس وقت میں کس دن میں کیا عمل کرنا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے، یہ معلوم کر کے جائیں۔
جو کام بھی ہو وہ پہلے سیکھو گے، پھر وہ کام کرو گے تو تمہیں اچھے طریقے پر آئے گا۔ اگر تم نے دریا میں نہانا ہے، نہر میں نہانا ہے، تو پہلے نہانا اور تیرنا سیکھو۔ اگر نہانا اور تیرنا نہیں آتا ہوگا تو مر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ ایسے ہی چھلانگ لگا دو گے نہر میں اور دریا میں تو مر جاؤ گے۔ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پہلے اس کو سیکھو۔ اگر آپ نے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلانا سیکھو، ورنہ ایکسیڈنٹ کرو گے، اپنا نقصان بھی کرو گے، گاڑی کا نقصان بھی کرو گے۔ موٹر سائیکل سیکھو، سائیکل سیکھو، گاڑی سیکھو۔ بغیر سیکھے کوئی نہیں، تو حج بھی سیکھ کر کرو، بغیر سیکھے نہیں۔ کتنے لوگ بیچارے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اب تو حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے، 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہی اب حج کرنا۔ اتنا پیسہ خرچ کیا، گھر سے جدا ہوا، دور ہوا، مشقت اٹھائی، مگر حج غلط کر کے آ گیا۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، یار تم گئے تھے حج پر، حجر اسود کو بوسہ دیا؟ کہتے میں نے تو جفیاں ڈالی۔ مجھے کہا کس کو جفیاں ڈالتا رہا؟ کہا وہاں جو پولیس والا کھڑا تھا اس کو جفیاں ڈالتا رہا۔ اس نے اس کو سمجھ لیا یہ حجر اسود، کسی کالے کو سمجھ لیا حجر اسود۔ تو میرے دوستو سمجھ کر جاؤ، سیکھ کر جاؤ، حج کے مسائل کو معلوم کر کے جاؤ، ہر کام کو سیکھا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں جس کی شادی ہو رہی ہو نا، جس لڑکے اور لڑکی کی، اس کو شادی سے پہلے باقاعدہ کسی عالم دین سے نکاح کے تمام احکام کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں میرے لیے شریعت نے کیا احکام مقرر کیے ہیں، بطور خامند میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، میرے حق کیا ہیں، اور کن کن چیزوں سے یہ نکاح کا رشتہ باقی رہتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو، لڑکی کو چاہیے کہ وہ نکاح اور شادی سے پہلے باقاعدہ اسلام کے وہ احکام جو شادی سے متعلق ہیں اس کو سیکھے کہ بطور بیوی میرے حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے کہ حضور علیہ السلام نے بطور خامن کس طرح زندگی گزاری ہے، اور عورتیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اور تمام ازواج مطہرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے بطور بیوی کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اسلام کے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ کاروبار کرنا ہے تو کاروبار اور تجارت سے پہلے شریعت کے بنیادی اصول علماء سے سیکھو اور معلوم کرو، پڑھو کہ میں کاروبار کرنے لگا ہوں کہ کاروبار اور تجارت کے لیے اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، میں اپنے کاروبار میں کون سی شرط لگاؤں تو وہ حرام ہو جائے گی میرا وہ سودا، اور کون سی شرط لگاؤں تو وہ حلال رہے گا، کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورتیں ناجائز ہیں۔ ہر کام کو سیکھو، باغبانی سے پہلے، زراعت سے پہلے شریعت کے احکام معلوم کرو۔ اسی طرح حج پر جانے سے پہلے پورا حج کا طریقہ سیکھو اور سمجھو اور یاد کرو، اس کو دہراؤ تاکہ نابینا کی طرح نہیں، بینا کی طرح حج کرو۔ پتا ہو کہ میں نے عرفات میں کیا کرنا ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، میں نے سر پہلے مڈانا ہے یا قربانی پہلے کرنی ہے۔ مجھے ان چیزوں میں ترتیب، ایک دن میں اس کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پر 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اس میں حاجی مزدلفہ سے آتا ہے، اس کو سب سے پہلے آ کر ایک شیطان بڑے کو کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد اس کو اگر اس پر قربانی ہے حج کی وجہ سے قران یا تمتع، وہ جانور ذبح کرنا ہے، پھر سر مڈانا ہے۔ کئی لوگ پہلے سر مڈا لیتے ہیں، بعد میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ان پر دم آ جاتا ہے، ان پر بکرا آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سیکھنی چاہیے، معلوم کرنی چاہیے، اور حج کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور جو حاجی حج پر جائے، ایک بڑی پیاری بات
حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بڑی پیاری بات، ایک مرتبہ حج کانفرنس تھی اسلام آباد، تو انہوں نے فرمائی کہ جب حاجی جاتا ہے تو گھر والے دوست احباب فرمائشیں کرتے ہیں کہ میرے لیے مکۃ المکرمہ سے یہ خرید کر لانا، مدینہ منورہ سے یہ خرید کر لانا۔ وہ لسٹیں بناتا ہے، مکے سے یہ خریدنا ہے، مدینے سے یہ خریدنا ہے، کچھ اور نہیں تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ مکے سے آب زمزم، مدینے سے کھجوریں یہ لے کر آؤں گا۔ تو فرمایا ایک میں بھی تمہیں تحفہ بتاتا ہوں، مکے سے حاجی کیا تحفہ لے کر آئے، عمرے والا کیا لے کر آئے، اور مدینے سے کیا لائے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے 53 سال مکۃ المکرمہ میں گزرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 نہیں 53 سال، ٹھیک ہے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال حضور نے کہاں گزارے؟ مکہ۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد، کل مجموعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو زندگی کے دن رات گزارے ہیں وہ 53 سال ہیں، اور 10 سال کہاں گزارے؟ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد۔ تو فرمایا مکے میں جب جاؤ تو حاجیوں مکے میں جا کر یہ معلوم کرو کہ میرا نبی یہاں کیسے رہتا تھا، میرے پیغمبر کی مکے کی زندگی کیا تھی، کس طرح مکے والوں نے میرے نبی کو ستایا اور میرے نبی نے صبر کیا، اور میرا نبی مکے میں کہاں کہاں گیا اور کہاں کہاں میرے نبی نے کیا کام کیے۔ اور مدینے جاؤ تو مدینے میں 10 سال حضور رہے، معلوم کرو کہ حضور نے مدینے میں کیا کیا، یہاں زندگی کیسے گزاری۔ جب واپس آؤ تو حضور علیہ السلام کے مکے سے مکی زندگی کا تحفہ لاؤ اور مدینے سے حضور کی مدنی زندگی کا تحفہ لاؤ۔ اپنے آپ کو حضور کی زندگی اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور جذبہ لے کر آؤ کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تم نے ایسا حج کیا جس میں کوئی گناہ نہیں، جس میں کوئی جھگڑا نہیں، جس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں، تو فرمایا پھر اللہ تمہیں اس دن کی طرح کر دے گا جس دن تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس دن کی طرح اللہ تمہیں بنا دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، فرضیت بھی ہے فضیلت بھی ہے، فرض ادا ہو رہا ہے لیکن اللہ انعامات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر جن پر فرض ہو چکا ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ دیر نہ کریں، اس سال نہیں جا سکے تو آئندہ سال کی نیت کر لیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ حج کو سیکھ کر جائیں، وہ حج کے مسائل کو معلوم کر کے جائیں اور پوری طرح حج کے طریقے کو یاد کر کے جائیں اور پوری امت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبارک اور قبول فرمائے۔ چونکہ آئندہ جمعہ جب ہوگا تو ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہوگا، جو ہمارے قمری سال کا چاند کے حساب سے جو مہینے اس کا آخری مہینہ ہے، اور وہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور آنے والے مہینے میں ہی حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آئندہ جمعے آنے والا جو مہینہ ہے اس کے فضیلتیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں، قرآن و سنت میں جس کا ذکر ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی اور قربانی پر بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جن جن حضرات کے قربانی کے ارادے ہوں وہ اپنے ان ارادوں کے پر عمل کرنے کے لیے قربانی کے جانور خریدیں گے، کوشش کریں کہ اچھا جانور خریدیں۔ اور اجتماعی قربانی کا نظم بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، خیر المدارس میں بھی ہے، تو جو حضرات یہاں قربانی کرنا چاہیں تو وہ دفتر سے رابطہ کم کر سکتے ہیں۔ 16,000 روپے گائے کے اندر ایک حصے کی رقم متعین کی گئی ہے، اور اگر کوئی بکرے کی قربانی کرنا چاہیں تو اس کا انتظام بھی امید ہے کہ ہوگا، کر لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض حضرات وقف قربانی یہ ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں لینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ
یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ طلباء کو کھلا دیا جائے اور وہ طلباء کے لیے رکھ لیا جائے۔ تو جو حضرات بھی چاہیں اجتماعی قربانی یا وقف قربانی میں خیر المدارس میں حصہ لینا وہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے